غیر شیعہ کسی شیعہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ ہمیں 12ویں کی غیبت سمجھائیں، تو میں اس کو مثال دیتا ہوں. اگر کوئی آج یہودی آگے مجھ پہ سوال کرے کہ آپ مجھے نماز کی رکعتیں بتائیں کہ کیسے ہیں، تو میں اس سے کہوں گا پہلے تو وجود نماز کو مان، پھر میں تجھے نماز کی رکعتیں بھی بتاتا ہوں. جب تو نماز ہی کو نہیں مانتا تو رکعتوں پہ بحث کیسی؟ جب تو روزے کو نہیں مانتا روزے کے وقت پہ بحث کیسی؟ جب تو کعبے کو نہیں مانتا تو طواف پہ بحث کیسی؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وجود نماز کو مان، پھر میں تجھے رکعت پہ دلیل دوں. پہلے تو وجود زکوٰۃ کو مان، پھر میں تجھے نصاب پہ دلیل دوں. پہلے تو حرمت کعبہ کو مان، پھر میں تجھے طواف پہ دلیل دوں. اگر تو نے غیبت پہ بحث کرنی ہے پہلے غدیر کو مان، پھر میں تجھے غیبت پہ دلیل دوں. پہلے غدیر کو تسلیم کرو، کیونکہ امامت غدیر سے شروع ہوئی ہے اور غیبت تک آئی ہے. محرم کے دنوں میں سوشل میڈیا پہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں، میری قوم کے بچوں پہ ماتم کیوں کرتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو. یہ سارے سوالوں کے جواب دیں گے. پہلے سقیفہ پہ بحث کرو. ہم کربلا سے متعلق ہر سوال کا جواب دیں گے. ہم مہدی کیوں نکالتے ہیں، ہم ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم روتے کیوں ہیں. کربلا سے متعلق ہر سوال کا جواب ملے گا. شرط یہ ہے پہلے سقیفہ پہ بحث کرو. مذہب اسلام کے پاس دو رستے ہیں، اسلام کے فرقوں کے پاس. ایک غدیر سے شروع ہوتا ہے، ایک سقیفہ سے شروع ہوتا ہے. جو سقیفہ سے شروع ہو اسے خلافت کہتے ہیں، جو غدیر سے شروع ہو اسے امامت کہتے ہیں. آج مسلمانوں کے سارے فرقے کہتے ہیں کہ 12واں ہے اور اس کا نام نامی مہدی ہے اور وہ آ جائے گا. کچھ کہتے ہیں پیدا ہوگا، کچھ کہتے ہو چکا ہے. لیکن اپنے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یہ جس 12ویں کی امامت کے قائل ہو، اس کا تعلق سقیفہ سے ہے یا غدیر سے ہے؟